بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو شخص اپنی زندگی سے تنگ ہے، کیا اس پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں جتنے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہوئے تھے؟ کیا اس کی آزمائش اتنی بڑی ہے جتنی ایک نیک عورت نے فرعون کے محل میں برداشت کی تھی؟ اسلام ہمیں مفت میں نہیں ملا، یہ ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ ان قربانیوں میں خون کی خوشبو ہے، صبر کی آنسو ہے، اذیتوں کی چیخیں ہیں، مگر ایمان کا چراغ کبھی بجھا نہیں، بلکہ ہر ظلم، ہر ستم کے باوجود اور زیادہ روشن ہوا نے ان چراغوں میں سے ایک چراغ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے جابر بادشاہ فرعون کے محل میں رہتی تھی۔ وہ محل جہاں ہر آزمائش موجود تھی، ہر خدمتگار موجود تھا، ہر حکم پر ہزاروں غلام حاضر تھے، مگر اس عورت کے دل کو سکون نہ تھا، کیونکہ دل کا سکون اللہ کی یاد اور ایمان میں ہے۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مگر آسیہ کا دل کہتا تھا میرا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ فرعون کا غرور وقتی ہے، مگر اللہ کی بادشاہی ہمیشہ باقی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں آئے اور عصا زمین پر پھینکا تو وہ عہدہ بن گیا، نیل کی لہریں ان کے حکم سے چلنے لگیں، ہاتھ نکالا تو نور کی طرح چمکا، بنی اسرائیل کے کمزور دلوں میں امید جاگی کہ اب ہمیں نجات ملے گی۔ انہیں لمحوں میں آسیہ کے دل پر بھی ایمان کا نور اترا اور وہ رب واحد پر ایمان لے آئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ ایمان ان کی جان بھی لے سکتا ہے، مگر ایمان کا لذیذ ذائقہ دنیا کی ہر آزمائش سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرعون کو جب خبر ملی کہ وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا اے آسیہ، کیا تم بھی اس موسیٰ کی رب کو ماننے لگی ہے؟ کیا تو نے میرے مقابلے میں کھڑا ہونا پسند کیا ہے؟ سوچ، میں تجھے محل کی ملکہ بنا بیٹھا ہوں، تیری قدموں میں دنیا کی نعمتیں ہیں، اگر تو ایمان چھوڑ دے تو ہمیشہ شان و شوکت کی زندگی گزار دے گی، مگر اگر نہ مانی تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ مگر آسیہ نے سکون اور وقار سے جواب دیا میرا رب اللہ ہے، تیرا غرور تیرے ساتھ فنا ہو جائے گا، مگر اللہ ہمیشہ باقی ہے، میں تجھ سے نہیں ڈرتی، میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ یہ سن کر فرعون کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آسیہ کو قید خانے میں ڈال دو۔ 2 دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، تپتی زمین پر بٹھایا گیا، کوڑے برسائے گئے، مگر ان کے ہونٹوں پر بس یہ دعا تھی اے اللہ مجھے صبر دے۔ پھر فرعون نے کہا آسیہ کو عوام کے سامنے سزا دوں گا تاکہ ہر عورت مرد عبرت پکڑ لیں۔ سپاہیوں نے حضرت آسیہ کو زمین پر لٹایا، ان کے ہاتھ پاؤں کیلوں سے جگڑ دیے گئے، دھوپ کی تپش ان کے جسم کو جلا رہی تھی، اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے، کوڑے برسانے والے ہنس رہے تھے، مگر آسیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ سکون تھا۔ وہ بار بار دعا کر رہی تھی رب ھب لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات دے اور مجھے ظالموں سے نجات دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، فرشتے ان کے سامنے جنت کے دروازے لے آئے، ان کی آنکھوں میں وہ گھر دکھایا گیا جو اللہ نے ان کے لیے بنایا تھا، سبز باغات، دودھ اور شہد کی نہریں اور رب کا قرب۔ آسیہ نے کہا اے اللہ، اب مجھے ان کے ظلم کی پرواہ نہیں، اب یہ تکلیفیں آسان ہو گئی۔ فرعون نے آخری حکم دیا کہ ان کے جسم پر بڑا پتھر ڈال دو تاکہ کچل کر مر جائے، مگر ان سے پہلے ان کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ دنیا سے ہنستے ہوئے گئی تھی۔ فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے جیت لی، مگر اصل جیت آسیہ کی تھی، ان کا ایمان، ان کا صبر، ان کی دعا ہمیشہ کے لیے قرآن میں امر ہو گئی۔ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو محفوظ کر لیا تاکہ قیامت تک کے مسلمان ان کو یاد رکھیں اور سبق لیں۔
کہ ایمان سب سے قیمتی ہے۔ آج ہم آسانی سے کلمہ پڑھتے ہیں، اذان سنتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ سب معمولی ہے، مگر ہمیں یہ سب حضرت آسیہ جیسی جانثاروں کی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ ان کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر دنیا کی سلطنت بھی ایمان کے بدلے میں ملے تو اسے ٹھکرا دو، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر ایمان ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایمان ہی وہ خزانہ ہے جو قبر میں کام آئے گا، ایمان ہی وہ چراغ ہے جو قیامت کے اندھیروں میں روشنی دے گا، ایمان ہی وہ تحفہ ہے جو اللہ کی جنت میں لے جائے گا۔ حضرت آسیہ نے ہمیں دکھا دیا کہ عورت بھی ایمان پر ڈٹ جائے تو تاریخ سنہری بن جاتی ہے۔ ان کی قربانی عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ پردے کی مضبوطی، ایمان کی پختگی اور صبر کی قوت سب عورتوں کے لیے زیور ہیں، اور مردوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ایمان پر سمجھوتا نہ کرو، چاہے دنیا کی ساری طاقتیں سامنے کھڑی ہوں۔ سطر آخر: اسلام ہمیں مفت میں نہیں ملا، یہ حضرت آسیہ جیسی عظیم عورتوں کے صبر قربانیوں کی امانت ہے، اسے سنبھالنا ہمارا فرض ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔